یہ 1947 میں وجود میں آنے والی ایک تاریخی دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ انوار الہدی جعفریہ کی کہانی ہے، جس کی تاسیس آیت اللہ استاد العلماء حضرت محمد یار نجفی نے کی۔ وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے نائب صدر کا وفد کے ہمراہ پاکستان۔ یہ 1947 میں وجود میں آنے والی ایک تاریخی دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ انوار الہدی جعفریہ کی کہانی ہے، جس کی تاسیس آیت اللہ استاد العلماء حضرت محمد یار نجفی نے کی۔ وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے نائب صدر کا وفد کے ہمراہ پاکستان بھر کے مدارس دینیہ کا دورہ، علامہ سید مرید حسین نقوی کی طلاب اور علماء کرام سے ملاقات۔ سر تعارف مدرسہ انوار الہدی الجعفریہ، سید پور، تحصیل علی پور، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ۔ ویسے تو اس مدرسے کا سنگ بنیاد یا تاسیس استاد العلماء قبلہ علامہ سید محمد یار شاہ نجفی آل اللہ مقامہ نے غالباً سن 1947 کو ابتدا کی تھی، لیکن وہ جگہ یہ نہیں تھی، وہ اس سے آگے ایک محلہ ہے، محلہ مخادیم۔ تو قبلہ صاحب نے 2-2.5 سال وہاں پہ مدرسے کا آغاز کیا، پھر قبلہ صاحب یہاں سے چلے گئے، تو اس کے بعد کافی عرصہ تک یہاں پہ جو ہے نا مدرسہ معطل رہا۔ سن 1988 کے لگ بھگ مولانا خواجہ حسن بخش صاحب آل اللہ مقامہ نے اس مقام پہ مدرسہ دینیہ کا باقاعدہ آغاز کیا، اور یہ چلتا رہا کچھ عرصہ، مختلف علماء یہاں خدمات انجام دیتے رہے۔ سن 1999 میں جب مجھے یہاں خدمت کا موقع دیا گیا، تو اس وقت 3 کمرے تھے اور ایک مسجد تھی، اور اس کے علاوہ کوئی خاص یہاں کے وسائل و اسباب نہیں تھے۔ تو ہم نے کوشش کی، الحمدللہ اسی دن سے بزرگان کی سرپرستی میں ہم نے کام شروع کیا۔ یہ لائبریری بھی بنائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 5-6 کمرے اور بھی بنائے ہیں۔ ایک ملحقہ مکان ہمیں مل گیا، ملک ہم نے خریدا، تو وہاں پر بھی 4-5 کمرے ہمیں بنائے مل گئے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو ہے اس وقت 11-12 کمرے ہیں، اگرچہ ان میں سے کچھ کمرے جو ہیں وہ کچے ہیں۔ تو وہاں سے ہم نے کام کا آغاز کیا زیرو سے۔ الحمدللہ سن 2021 تک ہمارے اس جامعہ کے فارغ التحصیل طلباء کی تعداد جو ہے وہ 160 ہے، جن میں سے تقریباً آدھی تعداد جو ہے وہ اس وقت بھی روحانیت کے شعبے سے منسلک ہے، اور بہت سارے طلباء ہمارے حوزہ علمیہ قم اور حوزہ علمیہ نجف میں زیر تعلیم ہیں۔ کچھ وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر یہاں واپس بھی تشریف لا چکے ہیں، جن میں سے ایک مولانا غلام حسین معصومی صاحب، وہ ہمارے پہلے شاگردوں میں سے ہیں، جو کہ اس وقت دارالہدیٰ محمدیہ کے محتمم ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مولانا جون رضا نجفی صاحب ہیں، جو کہ نجف میں 17-18 سال رہنے کے بعد اب آئے ہیں، اسی جامعہ میں مدرس ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے طلباء جو آئے ہیں مختلف علاقوں میں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے اس جامعہ کے ساتھ ساتھ زمین بھی خرید کی ہے، ایک بہت بڑا امام بارگاہ بھی ہم نے تعمیر اس کی شروع کی ہوئی ہے، جس پہ تقریباً 2 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے، مزید کام جاری ہے۔ اس کے امام بارگاہ کے پیچھے ہم نے مدرسہ دینیہ کے لیے 4 کنال زمین خریدی ہے، اور اس کے ساتھ 2 کنال زمین اور خرید کی ہے، جس میں ہمارا پروگرام ایک کالج بنانے کا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل ادارے بنانے کا بھی ہمارا پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تبلیغات کا شعبہ ہم نے بہت فعال رکھا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں سید پور کے ایریے میں، سید پور سے دریائے سندھ کے کنارے تک اور دریائے چناب کے پار تک جو ہے نا ہم مبلغین بھیجتے ہیں، جن کی تعداد 30 سے 40 کے قریب ہوتی ہے۔ اس دوران جو ہماری کوشش سے مساجد تعمیر ہوئی ہیں، تقریباً 40 کے قریب مساجد تعمیر ہو چکی ہیں، اور اس وقت بھی 3-4 مساجد ایسی ہیں جو زیر تعمیر ہیں، ان کے کام جاری ہیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری جو ہے تعمیرات یہ مقامی لوگوں کے تعاون سے ہوئی ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس 40
سے 45 بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، چونکہ آج ہم نے چھٹیاں کر دی ہیں گرمی کی، تو 40 اور 45 کے درمیان ہماری تعداد ہمیشہ رہتی ہے۔ ہمارا معیار جو ہے وہ ہم 6ٹھی کلاس سے بچوں کو داخلہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو میٹرک بھی کرواتے ہیں، BA FA BA تک کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہم سیوتی منطق دوم تک پڑھانے کے بعد پھر ان کو حوزہ علمیہ قوم یا باقی دیگر بڑے مدارس کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ کبھی ان کا وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یوں ہی ہمارا نصاب وہ مکمل کر لیتے ہیں، ادھر سے FA کر لیتے ہیں یا BA کر لیتے ہیں، تو ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں آگے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا۔ الحمدللہ بزرگان کی سرپرستی ہمارے شامل حال رہی ہے۔ ایک عالی شان مسجد بھی ہم نے تعمیر کی ہے، جس پہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے خرچ ہوا تھا اس وقت۔ اب تو خیر اس کی بہت بڑی بلڈنگ، بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، جو کہ اس علاقے میں منفرد مسجد ہے، یعنی لوگ جو ہے اہل سنت کے لوگ بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، باقی فرقوں کے لوگ بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سفر جاری و ساری ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تو انشاءاللہ خدمت دین کرتے رہیں گے بزرگان کی سرپرستی میں۔ اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں ان کی سرپرستی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔